السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں نماز کے بارے میں۔ نماز جس کے بنا ہم لوگ زندہ تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہماری روح، ہمارا دل، ہمارا ایمان مر جاتا ہے، ہماری روح کمزور پڑ جاتی ہے، ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے وہ کنیکشن ویک ہو جاتا ہے، ہم لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی یاد نہیں کرتا، اللہ کو نہیں پکارتا، تو پھر وہ انسان غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے زندگی کے مقصد سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ تو نماز ہر ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ۔ سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے ہمارے 90% مسلمان نماز کو سیریس لیتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں۔ بس فرائیڈے کے دن نماز پڑھ لی تو بس اس کے بعد ان کو پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، لیکن نماز یاد نہیں آتی۔ ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں ڈراموں میں، فلموں میں اور ٹی وی وغیرہ میں اپنا ٹائم پاس کرتی رہتی، لیکن نماز کی کوئی فکر ہی نہیں، لیکن ان کی زندگی میں نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ لوگ فالتو چیزوں کے لیے تو بہت وقت نکال لیتے ہو، لیکن نماز اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے، نماز ہمیں پڑھنی کیوں ہے۔ زیادہ سے زیادہ مسلمان آپ دیکھ لو کہ بہت سارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنی کیوں ہے، نماز پڑھنے سے ہوتا کیا ہے، نماز کے فائدے کیا ہیں، ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کو یہ پتہ ہونا کہ نماز کے یہ فائدے ہو اور نماز میرے لیے اتنی ضروری ہے، تو وہ کبھی بھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑے گا۔ آپ دیکھنا ان لوگوں کو جو 5 وقت کے نمازی ہیں، جو اپنی عبادتوں کو اتنا زیادہ سیریس لیتے ہیں کہ وہ نماز کبھی قضا نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنا بھی امپورٹنٹ کام ہو، چاہے کتنی بھی امپورٹنٹ میٹنگ ہو، بزنس کا کام ہو، گھر کا کام ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ لوگ نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے۔ ہمارے لیے نماز پڑھنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر اور غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ قیامت تک، اس دن سے لے کر کے وہ قیامت تک جلیل اور مردود میں شامل ہوا، اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو گیا، اللہ کا دشمن، ہمارا دشمن بن گیا وہ۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ہم لوگ اپنی زندگی پر غور کریں۔ آپ اپنے دل میں سوچیں کہ ایسی کون سی وجہ ہے، کون سا غرور، تکبر ہے، کس چیز کا تکبر ہے جس وجہ سے آپ نماز چھوڑتے ہو۔ آپ نے اللہ کی یاد کو چھوڑا ہے۔ نماز بہت ضروری ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرتے رہنا ہے، نیک اعمال کرتے رہنا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ۔ اور جب نماز میں ہم لوگ اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑے ہو۔ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں کہ یا اللہ، میرا جان، میری مال اور میرا سب کچھ آپ کے لیے قربان، آپ کے لیے ہی ہے، آپ سے بڑی چیز میرے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ سب سے پہلے میرے لیے، سب سے میری فرسٹ پرائیورٹی آپ ہو۔ یہ دنیا میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا سے زیادہ ضروری آپ میرے لیے، دنیا سے زیادہ آپ میرے لیے ضروری ہو۔ اس بات کی ہم گواہی دیتے۔ جو مسلمان 5 وقت اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، تو جانے کے لیے ہمیں تیاری بھی تو کرنی ہے نا۔ نیک عمل نہیں کریں گے تو آخرت میں ہمارا کیا بنے گا؟ سب سے پہلے ہم سے سوال نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے۔ اگر نماز صحیح نکلی تو پھر آگے کا حساب کتاب دیکھا جائے گا۔ اسی لیے تو ہمیں بار بار کہا گیا ہے کہ نماز کے پابند رہو،
نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک سب سے اہم طریقہ ہے۔ اگر ہم لوگ نماز ہی چھوڑ دیں گے تو ہم میں اور نون مسلم میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا۔ جیسے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے بیچ میں فرق ہی نماز کا ہوتا ہے۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو سمجھ لو وہ بھی کافر ہے۔ تو ہم لوگ جان بوجھ کر گناہ کے حقدار کیوں بنیں؟ اپنے آپ کو کافروں میں، ان لوگوں میں شامل کیوں کریں؟ تو ہمیں ضرورت ہے اپنی لائف کو سیریس لینے کی، اپنی زندگی میں نماز کی امپورٹنس کو سمجھنے کی، اپنی آخرت کی فکر کرنے کی۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ وہ ہمارے لیے راتوں میں تہجد میں اٹھ کر روتے تھے، سجدوں میں روتے تھے، دعائیں کرتے تھے اپنی امت کے لیے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کے گناہ معاف کر دینا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم لوگ جان بوجھ کر نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ وہ تو ہمارے لیے تہجد میں اٹھ کر دعا کرتے تھے، لیکن ہماری تو فجر میں بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ افسوس، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے نماز کو اور اپنی آخرت کو سیریس لینے کی، بہت ضروری ہے۔ ہم لوگوں کے لیے نماز بہت ضروری ہے۔ اور ہم سب لوگوں کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ بہت سارے مسلمان، یعنی کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان آخرت کی تیاری، آخرت کی زندگی سے غافل ہے، یعنی کہ کچھ بھی سیریس نہیں لیا ہوا ہے لوگوں نے، اپنی آخرت کی زندگی کو بھول بیٹھے، دنیا کی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے، اتنے زیادہ گم ہو گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا۔ ہمیں جانا ہے اس دنیا سے، ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے۔ ہمارا حقیقی جو گھر ہے وہ ہے آخرت کا گھر، ہمیں جنت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے قید ہے، دنیا مومن کے لیے قید ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اپنی اس دنیا کی زندگی میں ہمیں تیاری کرنی ہے آخرت کی زندگی کی، وہاں آخرت میں ہمارے لیے جنتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے اس جنت کے قابل بنے، زندگی میں ایسے اعمال کرے جو ہمارے رب کو پسند ہو، اپنی زندگی اپنے رب کے حکموں پر عمل کر کے گزارے، اسے راضی کرنے کی کوشش کرے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، نیک اعمال کرنا۔ تو آج ہی اپنی زندگی پر غور و فکر کرے اور نماز کے پابند بن جائے، جان بوجھ کر نماز بالکل بھی نہ چھوڑے، کیونکہ نماز آپ کو آپ کے رب کے قریب کرتی ہے، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ پہلے نماز پڑھو تو صحیح، نماز کو سب سے ضروری ہے سمجھ کر پڑھنا، تو نماز کو ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کے معنی سمجھ کر پڑھو، پھر آپ کو نمازوں میں جو خشوع، جو سکون آپ کو ملے گا، آپ کو پھر یہ دنیا کی زندگی بہت ہی آپ کی زندگی بہت زیادہ خوبصورت بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج ہی اپنی زندگی میں نمازوں کے پابند بنے۔